Remember what I have told you. The key to fight in this pandemic is staying distant from one another and protection. No matter what, defend yourself, not just for your sake, but for your friends, for your family, and for everybody. Surrender. गुड आफ्टरनून. साइंस का अड्डा हियर एट द सेकंड फ्लोर T2F की तरफ से साशा शहरजाद हाजिर है. एंड टुडे वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जिनका तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी है. मुकीम खान साहब, ही इज़ हेयर ऑल द वे फ्रॉम ओहायो एंड ये इनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस होंगे. इनके साथ ऑगमेंटेड रियलिटी पे डिस्कशन होगा, इनके साथ एनिमेशन पे डिस्कशन होगा, इनके साथ बहुत सारी एक्साइटिंग बातें होंगी. ओवर टू मुकीम खान साहब. थोड़ा सा हम इनके बारे में इन्हीं के मुंह से जानने की कोशिश करेंगे. ओवर टू यू मुकीम साहब. बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया फॉर योर इनविटेशन. जस्ट अ करेक्शन कि मैं तकरीबन 4 साल से अब तो पाकिस्तान में ही हूँ. हमेशा से यहीं रहा. अगर मैं यहाँ से बाहर भी रहा तो मगर यहीं दिल और हमेशा यहीं रहा. और मैं पिछले 4 साल से यहीं हूँ. ओहायो को तो छोड़े हुए तकरीबन 96 काफ़ी अरसा हो गया. शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इट्स ऑनर कि भाई आप लोगों से बात हो रही है. 96 में ओहायो छोड़ा. फिर उसके बाद 3.5 years वर्ल्ड डिज्नी के साथ एंड देन 3.5 years अराउंड दैट टाइम विद स्क्वायर USA होनोलुलु हवाई में फाइनल फैंटेसी. तो वर्ल्ड डिज्नी के साथ जॉय जंगल क्लबर, आर्मेगेडन, डीप राइजिंग और फिर होनोलुलु हवाई में स्क्वायर USA के साथ फाइनल फैंटेसी. फाइनल फैंटेसी इज़ द प्रोडक्ट दैट कम्प्लीटली फुल्ली डिजिटल मोशन पिक्चर. तो वो उस ज़माने में 2000 में हम लोग उस पर काम कर रहे थे. तो थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन बट या इट वाज something like that. Okay, we would like to know about way beyond the world, the realms of digital into a very simple and सादा जब ज़िंदगी होती थी. कहाँ से आपने स्टार्ट किया? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में? अच्छा, हुआ ये था कि कराची में ही हम लोग रहते हैं और कराची में जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट की वहाँ से लोग रिक्रूटमेंट की टीम आई थी तो फिर मैं NCA चला गया था लाहौर में. मगर उस ज़माने में 1988 में ज़ियाउल हक का कुछ जहाज़ वगैरह क्रैश हुआ था. तो फिर मैं उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया था. बट द थिंग इज़ कि आर्ट्स और डिज़ाइन ये बड़े मेरे लिए बड़े खूबसूरत जॉनर्स रहे हैं. और फॉर्चुनेटली आई हैड अ कंप्यूटर विच इज़ ZX स्पेक्ट्रम. वो बड़ा छोटा सा कंप्यूटर था. वो मैं उसको टेलीविज़न के साथ, मैं बात कर रहा हूँ 85 की. तो वो मैं उसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स के काम करता था. बेसिक लैंग्वेज एक होती थी उस ज़माने में. और फिर उसी में मैं राइट आफ्टर व्हेन आई रियलाइज्ड इट कि अगर आप एक लाइन और डॉट्स और सर्कल्स वगैरह से कुछ ग्राफिक्स कर सकते हैं इस रेक्टिलिनियर स्क्रीन के अंदर,
تو وہ بڑی ایک خوبصورت سی چیز میرے لیے تھی اور بڑا ایک عجیب سی بات تھی کہ ارے یہ ایک اور پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو پھر ایک بار گل جی ایک ہمارے بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں, ان کا ایک ٹائٹلز وغیرہ ان کی ڈاکیومنٹری کے وہ بنانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے کمپیوٹر گرافکس, اور یہاں پہ بڑا اچھا کام کیا جا سکتا ہے. تو دین بیک ایٹ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی, جہاں سے میں نے انڈر گریجویٹ کیا اور ماسٹرز کیا, وہاں پہ پھر میں زیادہ تر میرا فوکس یہی تھا کہ کس طرح سے تھاٹ پروسیسز کو اور اپنی جو سوچ ہے اس کو کس طرح سے کمپیوٹر گرافکس کے اندر لے کے آیا جائے. وہ مجھے بڑا مزہ بھی آیا کیونکہ ہمارے تو پورے خاندان بھی خطاطی اور یہ سب چیزوں میں انوالو رہا ہے. تو وہ ایک بچپن سے ہی ہمیں ایک طرح سے وہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ آرٹس اس طرح کا وہ نہیں رہا کہ بھائی تمہیں تو انجینئر بننا ہے, نہیں تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے, نہیں تمہیں ایسا کچھ نہیں تھا. تو وہ ایک بڑا اچھا خاصا ایک ایگزٹ ملا مجھے جب میں نے کمپیوٹر گرافکس فیلڈ کو اوہایو اسٹیٹ کے اندر, اس زمانے میں نئی فیلڈ تھی, بالکل نئی آئے تھے ایپلیکیشنس اور سافٹ ویئرس. تو ایک بڑا اچھا اتفاق ہے. مجھ کو آپ یہ بھی بتائیے کہ what was the time, you said 1985, when there was only computer was only restricted to a language, following a language code or one program. It was not the way we see it today, thousands and thousands of app and all at the touch of your you can say fingertip. So what led you to decide that this will be the relevant field that you are going to pursue? اور مجھے یہ جاننا میں چاہتی ہوں کہ آئی ٹی کی دنیا میں اس وقت جب آئی ٹی کا دور اتنا زیادہ نہیں تھا, واٹ لیڈ یو ٹو میک دیٹ ڈیسیژن فار یور سیلف کہ نہیں میں نے اسی چیز میں آگے جانا ہے؟ آئی ایم شیور اس وقت اس کا کوئی نام بھی نہیں ہوتا ہوگا. جہاں یہاں پہ ایک پاکٹس کے اندر کراچی میں کچھ لوگ تھے وہ کمپیوٹرز امپورٹ بھی کرتے تھے اور وہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو سم ہاؤ میں نے ایک کمپیوٹر ایکوائر کر لیا تھا, ایک خرید لیا تھا, اور اس کو مجھے بعد میں پتہ چلا, ایک ہفتے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں ڈاس انسٹال کرنی ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے, بڑا مونجے دوڑوں کا زمانہ ہے, جہاں پہ وہ فلاپی, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو نہیں یاد ہوگا بلکہ فلاپی ڈسک ہوتی تھیں, اور وہ تو ایک بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم مل رہا تھا مجھے کہ میں جو قلم کو پکڑتا ہوں یا میں پینسلز اور مختلف جو ٹولز ہیں ان سے اگر میں کچھ کرتا ہوں پینٹس کے ساتھ, یہ سب کچھ ڈیجیٹل بھی ہے, اور اس میں بڑی فریڈم مجھے نظر آ رہی تھی کہ اس میں تو بہت زیادہ فریڈم ہے اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور تو وہ ایک طرح سے اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ ہاں یہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے, اور یہی شاید میری ایک ڈائریکشن رہے گی زندگی بھر کچھ کام کرنے کی. بسائڈ دیٹ بٹ جیسے سم ادر ایریاز وہ میرے اپنے چلتے رہے. میں میڈیم مختلف گواش پینٹس اور آئل پینٹس اور مختلف کلرز وغیرہ پہ کام کرتا رہا, کیونکہ میرے لیے بہت ضروری تھا کہ جو آپ کی ہاتھ اور آپ کے جو ذہن کی جو کوآرڈینیشن ہے ان سے کوئی چیز بنانا وہ بڑا خوبصورت ایک پروسیس ہوتا ہے. تو وہی مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے لیے ماؤس کی بورڈ وغیرہ ان کو اتنی ہی رسپیکٹ دینا, کیونکہ اگر آپ رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں نا تو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر پائیں گے اپنے جو بھی ٹولز ہیں. یا مجھے یاد ہے کہ ایک میں کلاس لے رہا تھا, میرے ایک پروفیسر تھے, انہوں نے تقریباً 5-6 منٹ تک ایک یوگی تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا ایک شیشے کے جار میں, اور بہت سارے سانپ تھے اس کے اندر نا, اور وہ بڑے آرام سے خوشی سے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. تو 5 منٹ بعد ہمارے پروفیسر نے ہم سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سانپ کیوں نہیں اسے ڈس رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم لوگ تو نہیں دے پائے تھے, انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ اس لیے نہیں اس کو ڈس رہا ہے کیونکہ یہ ان کو رسپیکٹ دے رہا ہے. ان ریٹرن وہ سانپ بھی آپ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے کمپیوٹر گرافکس لے لیں یا آپ کی ڈرافٹنگ ٹیبل کے اوپر جو مختلف ٹولز ہیں وہ لے لیں, یا مختلف جو بھی آپ کے پاس اوزار ہیں, جب آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس خوبصورت چیز نکل کے آتی ہے. I would like to know about your motion picture experience with the world of Disney. کیسا رہا وہ؟ وہ ایک بڑا ایک عجیب سا, سب سے پہلے تو ڈزنی میں
वर्ल्ड डिज़नी में हुआ ये था कि मैं ओहायो से न्यू ऑर्लिन्स में था, एक कॉन्फ्रेंस होती है सीग्राफ, वहाँ पे था, और हुआ ये कि मैं अपना हम उस ज़माने में हमारे पास वीडियो कैसेट्स में ही काम होता था, तो मैं वो लेके उनके पास इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने मेरा कैसेट जो था उठा के फेंक दिया, एंड दे वांटेड टू सी दैट हाउ डू आई सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो वो फिर मेरा हाथ का काम और फिर उस डिस्कशन जो सारा था ना हमारा, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड डिज्नी के साथ उनके इंटरव्यू में, वो ये था 96 में उनके साथ मैंने शुरू किया था। तो वो सारा डिस्कशन ये था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट टेक्निकलिटी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिर्फ यही नहीं कि कितनी टेक्निकलिटी पता है, बल्कि आप किस तरह से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फिट होते हैं, या आप किस तरह से कोलैबोरेटिव कोई गोल को अचीव करते हैं, या आप किस तरह से मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, या अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तो किस तरह से उस जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करने में वो किस तरह से आप उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये इतने सारी चीज़ें हैं, और जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर यही सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और आई थिंक व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, आई नो फॉर श्योर नाउ, वो ये देख रहे थे कि एटीट्यूड क्या है, और यही मैं इम्पॉर्टेंट बात कहना भी चाहता था हमेशा, और कहता भी हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स से कि जब भी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या किसी भी कंपनी में जाते हैं, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है या एसेट है वो आपका एटीट्यूड है, और अगर वो एटीट्यूड आपके पास नहीं है तो आप शायद एक होल में बैठ के काम करेंगे तो आपका वो काम इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये हमारे यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट what to learn, but it is about how to learn and how to drag yourself, how to have this dragging force so then you can work with others. वो बड़ा important होता है। Should we continue? Mukeem Sahab, we would like to know about your VFX experience pertaining to the movie The Final Fantasy. कैसा रहा, और उस चीज़ को, उस दौर को आप किस तरह से डिफ़ाइन करना पसंद करें? इनफैक्ट जो फाइनल फैंटेसी जो एक प्रोडक्ट थी, हुआ ये था कि साकागुची सान एक बहुत बड़े गेम डेवलपर थे, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए थे, तो ही डिसाइडेड दैट व्हाई नॉट आई शुड मूव इन हवाई एंड गोना मेक मूवी। In the new millennium? In 2008, 98 I'm talking about, 98 में। तो ये फिर हवाई में इन्होंने बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस बनाई थी, और पूरी दुनिया से इन्होंने आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स, टेक्नीशियंस, प्रोग्रामर्स, वो सब चुन के उन्होंने अपने पास बुला लिए थे। तो under one roof we have several floors, under one roof we have lots of computers. I had Silicon Graphics, I had IBM, जो कि Silicon Graphics जो मशीन थी तकरीबन $40,000 की मशीन थी, जो कि बहुत ही महंगी मशीन, और उसके अंदर हम लोग काफ़ी हैवी काम कर रहे थे। बट द थिंग इज़, द अमेजिंग थिंग कि हम सब एक ही जगह पे थे और किसी एक गोल को अचीव करना चाह रहे थे। और वहीं पे जब आप समझते हैं कि अगर हम क्रिएटिव लोग हैं सारे लोग, तो डायनामिक्स होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर रोज़ हर वक्त हर एक ही साथ रहना, उसमें जैपनीज़ भी हैं, उसमें अमेरिकन्स भी हैं, उसमें इंटरनेशनल और आर्टिस्ट सारे हैं। तो वो जो चैलेंजेस थे या एक पूरा कल्चर डेवलप हुआ था, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमें ये कंप्लीट करना है। ये जो नोशन था यही हमें ड्रैग कर रहा था कि हमें इस फिल्म को कंप्लीट करना है, इसको पूरे। और इसमें इतने चैलेंजेस आते थे। ये कोलंबिया पिक्चर के प्रोडक्ट था, उसमें एक बार ऐसा भी हुआ कि हमने गलती से एक्चुअल फायर डाल दी थी, जो कि हमें डिजिटल फायर डालनी थी। But Columbia Picture came back and they said that no, take your time, and we have to have digital elements. Everything should be digital. And for that reason हमें दोबारा went back to our computers में दोबारा हमें, अच्छा ये वो ज़माना था, अब तो click of a button that you can create amazing thing, right? You just click it and you have an explosion. You just click it, you have amazing things happening in computer graphics. But we're talking about so way back there, it was really hard for us to create even demolition, destruction, natural phenomena, dust, debris, fire,
cloud and all sort of use smoke and everything, you name it. وہاں پہ ہمارے لیے ہماری اپنی انٹرنل ٹیمز تھیں اور ہم وہیں پہ مختلف پروگرامرز اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہ ایپلیکیشن بناتے تھے کہ تاکہ کس طرح سے ہم یہی کمپیوٹر گرافکس میں وہی ڈپکٹ کر سکیں جو کہ ایک پائرو ٹیکنیشین جو ہالی ووڈ کے اندر مختلف گیسز فزیکل ایکسپلوژن کر رہے ہیں وہی ہم سب کمپیوٹر میں کر سکیں, وہی سب ہم کیریکٹرز کو ڈیولپ کر سکیں جو کہ لگیں کہ ہاں یہ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ اب کتنے وہ لگتے تھے یا نہیں, مگر اس زمانے میں وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا اور اینولپ کو پش کرنا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا زبردست ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ایک چیلنج تھا اور اس میں مزہ بھی آ رہا تھا. اٹ واز دا فرسٹ آف اٹس مووی جو تھرلی ڈیجیٹائز تھی کمپلیٹلی, بالکل. جہاں اس کے اندر ایوری سنگل ایلیمنٹ 1500 کے قریب شارٹس ہیں اس کے اندر, سارے شارٹس سب ایلیمنٹس جو ہیں وہ پورا کمپیوٹرائزڈ کمپیوٹر ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں بنے ہیں. تو اسی لیے یہ مووی جو ہے میوزیم کا حصہ ہے ہالینڈ کے اندر, اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں پہلی بار کیریکٹرز جو تھے وہ ڈیجیٹل بنائے گئے تھے, ان کی جو ریگنگ کی گئی تھی, ریگنگ کا مطلب اینیمیشن ساری, وہ ایک ہم نے پہلی بار موشن کیپچر ایک پوری فیسلٹی جہاں پہ جس کے اندر ہم پنگ پونگ بالز کس کو کہتے ہیں ہم پہن کے اس کے بعد ہم سارے وہ جو ان کے جو موومنٹ ہے وہ سب ہم کمپیوٹر کے اوپر لے کے آتے تھے, ایکٹر سے ایکٹنگ کرواتے تھے, ریپلیکیٹ ہوتا تھا. ہاں, پھر ان کی جو موومنٹ ہے وہ پھر ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں کیریکٹرز اس کو اڈاپٹ کرتے تھے. تو یہ پہلی بار اس میں بھی اس مووی میں بھی یہی ہوا. بڑا ایک اچھا خاصا چیلنجنگ سچویشن تھی, مگر مزہ بھی آیا کام کرنے کا. Would you rather say کہ that was the birth of augmented reality? اچھا دیکھیں, آگمنٹڈ ریالٹی دیٹس اے لٹل بٹ ڈفرنٹ ٹاپک, کیونکہ یہاں پہ تو ہم ایک موشن پکچر, یہاں پہ ہم ایموشنز, یہاں پہ ہم ایک امیجنیشن, بہت ساری دوسرے ایلیمنٹس آتے تھے. مثال کے طور پہ نیریٹو اور اسکرپٹ اور اس کی جو فلم ہے وہ کس طرح سے آڈینس کے اوپر افیکٹ ہوگا, اس کے آڈینس کے مختلف جو ایموشنل نیڈس ہیں وہ کس طرح سے. آگمنٹڈ ریالٹی از اندر پلیٹفارم ویئر یو ہیو actual environment and where you wear these glasses and in glasses کے اندر آپ ڈیجیٹل ایلیمنٹس کی کو آگمنٹ کر سکیں. اور پھر ہوتا یہ مثال کے طور پہ اگر میں نے یہ گلاسز پہنے ہوئے ہیں, اچھا ہو دیکھیں بڑی مزیدار دنیا آنے والی ہے, اور یہ دنیا کون سی آنے والی ہے اس کے اندر بہت ہی مزہ آئے گا. کہ جسٹ امیجن کہ آپ کا جو فیس بک کا جو پیج ہے یا آپ کا کوئی سا بھی سوشل میڈیا کا پیج ہے, وہاں پہ آپ نے اپنی انفارمیشن ڈسکلوز کر دی ہیں. اچھا وہ انفارمیشن میں نے یہ گلاسز پہنے اور جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا تو میرے پاس چاروں طرف آپ کے پاس آپ کی ساری انفارمیشن آ رہی ہیں کہ آپ کون ہیں, اچھا یہ کلر پسند کرتی ہیں, اچھا یہ تو یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. اس کو آگمنٹڈ ریالٹی کہتے ہیں, جس کے اندر اب اس کے اندر بھی مختلف ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, جس میں پھر ورچوئل ریالٹی آ گئی ہے جو فلی ورچوئل انوائرمنٹ ہے, اور پھر اس میں ایکسٹینڈڈ ریالٹی ہے جو مکسچر ہیں اور بہت ساری چیزوں کا. تو بڑی زبردست دنیا ہمارے لیے ایک ویٹ کر رہی ہے. موونگ آن فرام ڈزنی, آپ نے پھر ہالی ووڈ میں بھی اسٹیپ ان کیا, کچھ اپنی موویز کا ذکر کریں جس میں آپ نے ایز این اینیمیٹر کام کیا. ہاں, اصل میں ڈزنی میرے پہلا ایکسپیرینس تھا, اس کے بعد میں فائنل فینٹیسی پہ آیا تھا. اور جارج آف دی جنگل میں اگر آپ دیکھتی ہیں کہ جب ہاتھی, اچھا ہوا یہ تھا کہ ہماری ٹیم تھی 5-6 لوگوں کی, اور ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ڈیجیٹل کیریکٹرز بنائے جائیں, ہاتھی گھوڑا یہ ساری چیزیں. تو جو ڈائریکٹر تھے وہ آئے ہمارے پاس والٹ ڈزنی کے, وہ اس زمانے میں جارج آف دی جنگل بنا رہے تھے. انہوں نے کہا یار بھائی ہم نے بہت ہی محنت کر لی, بہت اپنے ساری ریسورسز یوز کر لیے, ہم ہاتھی کو ٹرین نہیں کر سکتے کہ وہ کسی طرح سے ایک جا کے ایک لکڑی اٹھا کے واپس آپ کے پاس, جیسے کتے کو پھینکتے ہیں نا لکڑی, وہ واپس لے کے آئے. تو کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں ایسا کہ وہ ہاتھی ڈیجیٹل ہو جائے؟ تو ہماری ٹیم میں جو ہمارے سپروائزر تھے وی ایف ایکس کے, انہوں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے پھر ایک ہاتھی پورا ڈیجیٹل بنایا تھا جو بریدنگ ہاتھی تھا, پورا وہ سانس بھی لیتا تھا, وہ ساری چیزیں تھیں. یہ پہلی بار ہو رہا تھا, بہت کم اس زمانے میں ہوتی تھیں چیزیں, تو یہ ایک طرح سے بڑا کافی انوویٹیو کام تھا. تو جب ہم نے وہ شوٹ کیا تو اس میں اگر آپ جارج آف جنگل میں دیکھتے ہیں ہاتھی کو شوٹ, سارے ہاتھی جارج آف جنگل میں وہ ڈیجیٹل نہیں ہے, اس میں لائیو ایکشن بھی ہیں اور کچھ ڈیجیٹل ہیں. تو اس میں ہم نے وہ مکس کیا تھا. اور وہیں سے پھر فلبر, پھر آرمیگیڈن, ڈیپ رائزنگ, زیادہ تر میرا کام
آرمیگیڈن میں ایکسپلوژنس ہیں, ڈسٹ ڈبری کلاؤڈس, چیزوں کو پھاڑنا. میرے پاس ایک ٹول ہوتا تھا اس زمانے میں, کافی کروڈ کمپیوٹر گرافکس ہوتی تھی, تو وہ آپ کو اگر آپ یہاں پہ لگا دیں تو کس طرح سے یہ ٹیبل پھٹے گی, یا اگر کس طرح سے وہ سینما میں اصل میں ایکسپلوژن جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو ایک ایکسپلوژن دکھا دیں, وہ ایک طرح سے بڑی خوبصورت نیریٹو اس کا ایک بنتا ہے. مثال کے طور پہ ڈگ اسمتھ کے ساتھ جنہوں نے انڈیپینڈنس ڈے بھی کیا تھا, ان کے ساتھ میں نے فلبر کی تھی, تو ایک دن انہوں نے بڑی اچھی بات کی مجھ سے. انہوں نے کہا دیکھیں مقیم, each and every shot, even if it is a 3-second shot, you have to feel it's like a painting. اور اس کے اندر کب آڈینس کہاں دیکھیں گے, کہاں پہ ان کا سب سے پہلا پوائنٹ آف فوکس ہوگا, پھر وہاں سے ہائرارکی کیا بنے گی, اور کتنا ایموشنلی آپ نے اس شارٹ سے آڈینس کو دیکھیں. سنیما از نتھنگ بٹ, کبھی آپ نیکسٹ ٹائم بھی جائیں گی تو آپ برابر میں دیکھیں گی کوئی ہنس رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی خوش ہے. اٹس آل اباؤٹ بائنگ دیٹ ایموشنس. وہ کہ سیڈنس ہے, ہیپینس ہے, اسکیرنس ہے, یا لافٹر ہے, جو بھی کچھ ہے وہ آپ خریدتے ہیں. وہ 500 یا 600 روپے جو آپ دیتی ہیں وہ بیسیکلی آپ خریدتے ہیں. میک بلیو ورلڈ آف سینٹیمنٹس. ایگزیکٹلی, تو وہ اٹس آل اباؤٹ دیٹ. تو موشن پکچر کے اندر سارا کھیل ہی ایموشنس کو ہلچل کرنا, ایموشن سے کھیلنا, آڈینس کی ایموشن سے کھیلنا, تو وہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو اس میں بڑا مزہ آیا ہمیں کام کرنے کا, کہ ایکسپلوژنس جو ہیں وہ صرف ایکسپلوژنس نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کے ایموشنس کا حصہ ہیں, اور کس طرح سے ان خطرناک ویژولس کو اتنا خوبصورت بنا دیں کہ وہ آڈینس کے لیے بڑے خوبصورت ہوں. True. Same. Moving on to my next, you can say, question. When you came back, سارے ایڈونچرس کرنے کے بعد ٹو پاکستان, کہاں پایا آپ نے پاکستان کو, اور کتنی یو تھنک کہ پاکستان نیڈس ٹو بی آن ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ, ابھی کتنا ٹائم پاکستان کو لگے گا. دیر از اے بوم آف گرافک ویژول آرٹسٹ, بہت سارے یہاں پہ اب تو کہتے ہیں کہ پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے کوئی گرافک ڈیزائنر نکلتا ہے, بٹ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی سب ایک فیل آتی ہے کہ ہر کوئی اپنی کریٹیو قید و بند کے اندر ہے. دے آر ناٹ ولنگ ٹو اسٹیپ آؤٹ. جو اسٹیپ آؤٹ کرتے بھی ہیں ان میں سے بہت کم ہیں جو گرافکس میں بچے سامنے آئے ہیں. کامکس بائی ارسلان ایک ہیں میرے خیال سے, دیر از سم شاہزین آرٹ جو کہ کر رہے ہیں, دیر واز ایسکارپ جنہوں نے پھر شیبا اینڈ دا ڈیٹیکٹیوز کے کامکس نکالے. ایک تو یہ کہ اینیمیشن میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں بہت اچھے منجھے ہوئے لوگ. دین وی ہیو برکا وینجر جو کہ دے وینٹ اے اسٹیپ اہیڈ. بٹ یہ کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے پہلے ان کو کچھ نہ کچھ ٹی وی پہ دیکھنے کو مل جاتا تھا, اب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ڈیزائنر اپنی مالا جپ رہا ہے, اینڈ وی ڈونٹ سی اینی سنکرونمی, جو کہ ایک پلیٹ فارم ہم کو ہو کہ پتہ چلے کہ بچہ یہاں سے لرن کر سکتا ہے. تو وہاں تک جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا, کتنا ٹائم درکار ہے, آپ کے اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ آئی تھنک کہ شروع میں تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی تو پورا جسم ہی زخمی ہے, مگر پتہ ہے کہ آپ کے پاس زبردست اپارچونیٹی ہے. آپ کے پاس بہت بڑی ایک کنزیومر بیٹھی ہے, 16 سے 25 سال کی عمر کے جو بریکٹ ہے, ایج بریکٹ ہے, وہ بڑا آپ کے پاس ایک ماسس میں آپ امیزنگ تھنگس آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کمپیوٹر گرافکس کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو, الف لیلا اور بوتل کا جن تھا, یا شاید اینک والا جن, اور بہت سارے اور بھی یہاں پہ پروڈکشنز ہوئی ہیں. وہ پتہ کیا, وہ بیہیویئر کی ماڈیفیکیشن اور اس کی بلڈ اپ کے لیے بڑے زبردست ٹول تھے. حاتم تائی اور بہت سارے مختلف ہماری جو کہانیاں ہیں, Then we have Sesame Street کا پاکستانی adopted version by رفیع پیر تھیٹر. دیکھیے آپ, یس, اور بڑی زبردست چیزیں ہو بھی رہی ہیں یہاں پہ, اور بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے. اور بس اس کا یہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک جو, اگر میں کہوں گا کہ جو ڈیفیسٹ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ جتنے بھی پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ ان کے پاس سیٹ بجٹ ہے, فکس بجٹ ہے. وہ اس طرح سے کوئی رسکی کام یا کوئی ایکسپیریمنٹل سچویشن میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان کا بجٹ بڑا فکس ہے. ایٹ دا سیم ٹائم, اچھا یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں
جب آپ باہر ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پش کرتے ہیں, اپنی پروڈکشن ہاؤس کو پش کرتے ہیں, آپ کہیں اور لے کے جاتے ہیں اس کو, ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں. ساس بہو کی چیزیں وہی ایک طرح سے لو ٹرائنگل, وہی ایک طرح سے کرائم اینڈ دوز ٹائپ. آپ کی ایک آڈینس ہے, آپ کو انہی کو فیڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایک چیز جو مجھے یہ بھی نظر آئی کہ بڑا زبردست بھی کام ہوتا ہے مگر وہ مین اسٹریم میں کچھ کر ہی نہیں پاتا, تو اسی لیے پھر لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو conceptually I think we have to have a shift in our audience in terms of their needs and their gaps. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ کسی طرح سے اب دیکھیں نا کہ اگر ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسی جانر کو لیتے ہوئے انہوں نے اسی کریٹو انڈسٹری کو کموڈیفائی کر دیا. آپ کیا ہمارے پاس ایک بھی آپ بتا دیجیے ایسی پروڈکٹ ہے, کریٹو پروڈکٹ, جو ہم اس کو کہہ سکیں کہ وہ ہمارا ایک پروفائل ہے انٹرنیشنلی؟ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں, چلیں جاپان کی اگر ہم اینیمے لیتے ہیں تو چائنا نے پھر بھی اڈاپٹ کیا اس اینیمے کو, انہوں نے ان کی بھی وہ پروڈکٹ بنی. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار کہ شاید جو ینگ کڈس ہیں یہاں پہ, ان کے لیے یہ کمپیوٹر گرافکس اگر وہ خود بھی نہیں کر رہے ہیں مگر اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی بیہیویئر ماڈیفیکیشن میں بہت کام آ سکتی ہیں. اور اگر وہ ہم اڈاپٹ کر لیں اور اپنے انداز سے اڈاپٹ کریں رادر دین کہ ایز اٹ از, تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. ایز اے نیشن ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ان کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہوئے آگے چلیں تو یہی جو ایک چھوٹی قوم ہے, یہ چھوٹے ہمارے بچے ہیں, یہی ہمارے لیے بہت بڑے ایسٹس بن سکتے ہیں. اور وہی دیکھیں اینیمیشن اگر آپ دیکھتی ہیں کریٹو جو انڈسٹری ہے یو کے کی, 8 ملین پاؤنڈ پر آور کی بات کر رہا ہوں میں, 8 ملین پاؤنڈ پر آور وہ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری جو گروتھ ہے کریٹو انڈسٹری کی وہ نارملی 10% پر, بٹ ہماری تو 5 سے بھی نیچے ہے. تو اب ہمیں I think it's such an important کہ we have to create a creative profile of this country. We have to have some kind of products which can commodify our economy and part of our economy, which is بڑا important ہے. وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس کی کئی وجوہات ہیں, collaborative effort اور بہت ساری دوسری چیزیں. سب سے بہت امپورٹنٹ جو میں نے آپ کے سوال کے جواب میں کہ جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ یہاں پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا بالکل بیڑا غرق ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آئی پیز, انٹلیکچوئل آئی پی, اور اس میں کسی کا کوئی آئیڈیا ہے, کوئی اور اس کو کر رہا ہے تو کچھ اور ہے, کوئی اس کے اندر مینجمنٹ کا, کریٹو انڈسٹری کی مینجمنٹ کا ہیومن ریسورس ہی نہیں ہے یہاں پہ. ایک یہ دوسرا مسئلہ آتا ہے, بہت ساری چیزیں. وی سی پیپل کمپلیننگ کہ آئیڈیا ہمارا تھا چوری فلانے کر لیں. یس, اٹس ویری کامن پریکٹس وچ شوڈ ناٹ بی, اٹ شوڈ بی ڈسکریجڈ. جب تک کہ وہ اس پہ کوئی کام نہیں کرے گا ہم لوگ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح بات ہے. Hi, this is Wakim Khan. I'm developing 2 applications here. One is creating narrative based on true character, but I'm using marker, and those markers are replaced by 3D objects. I'll show you here. So this is the marker, and this marker, when I show it to the computer, is replaced by character. There's another application that I'm creating which is based on marker, but marker is creating animation. This animation can be erased and you can do animation again. So here the animation is being created. If you erase it, you can erase it with this marker. So animation and erase.
मुकीम साहब, हमको ये भी पता चला है कि being totally into an electronics and animation side, there is a part of you who focuses on music, percussions. उस आपके अंदर एक पोइट भी रहता है, आपके अंदर एक बहुत सॉफ्ट सा इंसान रहता है. तो ये आप अपने उस सॉफ्ट से इंसान को इतने हार्ड कोर टेक्निकल इंसान से हाउ डू यू बैलेंस द टू? आपने काफ़ी रिसर्च की हुई है इसका मतलब नेट के ऊपर. इनफैक्ट मेरे नज़दीक ये जो तमाम क्रिएटिव जॉनर्स हैं और हमारे खूबसूरत प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आर्ट्स एंड डिज़ाइन, म्यूज़िक एंड यू नेम इट, वो सारी एक तरह से आपको इनवाइट करते हैं कि आप कुछ कहें और आप कुछ बताएं जो आप शायद बताना भी नहीं चाहते. तो ये बड़े अच्छे एग्जिट्स हैं हमारे लिए. मेरे लिए डिज़ाइन इज़ अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव एक्टिविटी. एंड समटाइम पर्पस जो है वो बड़ा ऑर्गेनिक है, डाइल्यूटेड है. मे बी इट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस यू प्रॉब्ली विल फाइंड आउट. मेरे लिए आर्ट्स इट्स लाइक अ शाउटिंग, इट्स लाइक समथिंग टू से एंड समथिंग मे बी यू डोंट वांट टू से बट यू वुड लाइक टू से. मौसीकी मो और सीख की हवा में गिरा बांधना वो तो इंतहाई खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फॉर मी आई थिंक इफ़ यू टॉकिंग अबाउट परकशन, जो उसमें जो रिदम आता है धा टिट ता टिट धा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरे लिए ये इतना खूबसूरत एक तरह से प्रिडिक्टेबल प्लेजर आता है जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब सम आने वाला है, वो जो रिपीटेटिव एलिमेंट. तो आई थिंक मौसीकी इज सच अ गुड when you organize your thoughts, then you have arts and design, and when you organize your auditory senses, then you have musiqi. And I feel like it's such a the most complicated form of fanun latifa, I must say. Your message to the future generation, or rather than future, I would say to the present generation of animators and graphic designers, किस सिमत में वो जा रहे हैं और आपका उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरे लिए बड़ी एक क्लैरिटी के साथ मुझे समझ में आता है, नज़र आता है कि आपको आपकी ऑडियंस को डेवलप करना है. देखिए, बाहर ममालिक में जब हम लोग ये कर रहे थे तो वहाँ पे हमें ये कहा जाता है आपको क्लाइंट्स को डेवलप करना है. मुझे पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी ऑडियंस को डेवलप करना है. आपको उस होल से निकलना है जहाँ पे आपको यू हैव टू एंजॉय द एम्बिग्विटी, यू हैव टू एंजॉय द मैसेजेस विच आर एम्बिगुअस. हमें अपनी वो ऑडियंस को उस लेवल पे लेके आना है जो कि पूरी दुनिया में है. तो मैं अगर इस तरह के जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, अभी अगर आपने मेरी एक एनिमेशन देखी होगी मास डैमिक, उसके अंदर मैं यही सोचते हुए मैंने कि कॉन्सेप्चुअल किस तरह से काम किया जाए. इसी तरह से मेरी एक और भी एनिमेशन है 7 स्फीयर्स के नाम से. तो मैं सोशो पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल और जो हमारे चैलेंजेस हैं, और या हम वी कैन कॉल इट विकेट प्रॉब्लम्स इन डिज़ाइन, कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी हुई है, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. उनको आप इस प्लेटफॉर्म से लेके आ सकते हैं, आप रिवाइव कर सकते हैं इनटेंजिबल हेरिटेज विच इज़ अब म्यूज़ियम में जाते हैं तो आप हमेशा खूबसूरत चीज़ों को ही देखते हैं ना, मगर आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो किस तरह से बनी है और उस ज़माने में, मौजूदा के ज़माने में लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते थे, उस पर कभी कभी बात होती है, नहीं होती. हम ये सारे प्लेटफॉर्म हमें एक लेवरेज देते हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, यू नेम इट, ये हमें एक तरह से एग्जिट देते हैं कि हम किसी तरह से हम लोगों को बताएं कि हम ये थे और यहाँ पे आए हैं, या उनकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की जाए, या उनको एक सही डगर पे डाला जाए ताकि हम एक नेशन की तरह हम आगे बढ़ें. कीकर का दरख्त आपने देखा है, हम अभी शायद ऐसा लगता है कि कीकर के दरख्त की तरह है, हमें सफ़ेदे के दरख्त की तरह शायद होना है.
I hope this amazing future is waiting for us, where we have a leverage to connect intangibles of our culture to our consciousness, especially the young minds who will be controlling our future. Amazing gadgets and technologies are going to be there. But the most important thing, we have to have very meaningful cultural content creation so they can feel attachment. As Benjamin Franklin said, tell me, I will forget. Teach me, I will remember. Involve me, and I will learn. Thank you. It was a very pleasure talking to you, मुकीम खान साहब आज हमारे मेहमान थे साइंस का अड्डा में. बहुत सारी बातें इनके साथ की, बहुत सारे एवेन्यूज़ हमने एनिमेशन से रिलेटेड एक्सप्लोर किए. वी होप यूड लाइक द शो. थैंक यू. दिस इज़ साशा शहरजाद साइनिंग आउट.